ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی لطیفہ قلب کا جب مراقبہ کر رہے ہو تو جج کرو. کیا جج کرو؟ چیک کرو کہ آپ کا یقین فاعل حقیقی کے اوپر کتنا بنا. فاعل حقیقی کون ہے؟ پر تجلیت افعالیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین اسباب سے ہٹا کر فاعل حقیقی پر بنا دے. جب آپ کا یقین فاعل حقیقی کے اوپر نہیں بن رہا تو آپ لطیفہ قلب کا جو مراقبہ کر رہے ہو، جو اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو، کہاں جا کر لگا رہے ہو پتہ تو چلے. اس کے بارے میں اپنے شیخ سے بات کرو. ہم اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے، صحیح ہے، ہم مراقبہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر نہیں بن رہا. کس وجہ سے نہیں بن رہا؟ وجہ بتائیں، سوچیں. اب ایک بندے نے مجھ سے اور دنوں سے سوال کر رہا ہے. وہ سوال کیا ہے کہ بھائی مجھے کیسے معلوم چلے گا دوسرے بھائی کا قلب جاری ہے؟ بہت اس نے سوالات کیے، بہت عرصے سے کر رہا ہے. تو میں ہر بار اس کو بولتا ہوں کہ بھائی ٹال دیتا ہوں، لیکن وہ بولتا نہیں مجھے بتائیں. میں کیسے دیکھنے کے قابل ہوں گا کہ اس کا قلب چل رہا ہے، اس کا قلب جاری ہو گیا؟ اچھا، قلب جاری ہونے کی اصطلاح بھی سمجھ میں آنا چاہیے. قلب جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں، اگر کسی کا دل اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہے، بد نظری کرتا ہے، گناہ کی طرف متوجہ ہے، جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک گناہ وہ کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب کے اندر نقائص موجود ہیں. اس کا قلب مکمل طور پر بند تو نہیں ہے، لیکن اس کا قلب کی جو شریان ہے وہ تنگ ہوئی. اس کی قلب کی شریانیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، بالکل بند ہو گئی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 موقعوں پر جانچ کر دیکھو کہ تمہارا قلب ٹھیک ہے یا نہیں ہے. وہ 3 موقع کیا ہیں؟ پہلا موقع تو یہ کہ عند ذکر المجالس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجلس ہو رہی ہو ذکر کی، اس وقت تمہارا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اگر ذکر کی مجلس کے اوپر دل لگ رہا ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا قلب کی ایک شریان کھلی ہوئی ہے. پھر دوسرا، فی اوقات الخلوہ، یہ دوسری نشانی بتائی کہ خلوت کے اوقات کے اندر جانچ کر دیکھو اس خلوت کے اوقات میں گناہ کی طرف دل چاہ رہا ہے یا اللہ کی ذات کی طرف جا رہا ہے. اگر خلوت کے اوقات کے اندر، تنہائی کے اندر، اگر آپ کا توجہ، آپ کی نگاہ اللہ کی ذات کے اوپر لگی ہوئی ہے، سمجھ لو آپ کی دوسری شریان بھی کھلی. عند سماع القرآن، یہ تیسری بات کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت، قرآن کو سنتے وقت، یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر قرآن کی تلاوت کرتے وقت، قرآن کو سنتے وقت آپ کا دل لگ رہا ہے، سمجھ لیں یہ تیسری شریان بھی آپ کی کھلی ہوئی. مبارک ہو آپ دل والے. اور اگر ان تینوں کے اندر آپ کا دل نہیں لگتا، زبردستی آنا پڑتا ہے، زبردستی آنا پڑتا ہے، دل ہی نہیں لگتا ہے، یا آتے ہی نہیں ہو، یا قرآن کے اندر بیٹھتے ہی نہیں ہو، یا خلوت کے اوقات کے اندر گناہ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہو، سمجھ لیں آپ کی دل کی ساری شریانیں بند ہیں. کسی وقت بھی آپ کی دل کی موت ہو سکتی ہے. اس لیے اس کو کھلوا لو کسی اللہ والے کے پاس جا. وہ بائی پاس کر دے گا. 3 وولٹ بند ہو گئے بھائی. جیسے دنیا کی 3 وولٹ بند ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ بائی پاس ہوتا ہی نہیں ہوتا.
تو اللہ کے حکم سے اپنے دل کی شریان روحانی طور پر کھلوا لو تاکہ وہ بائی پاس کر دے. اور جب وہ بائی پاس کرے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ کے ذکر کے اندر بھی مزہ آئے گا, اللہ کے قرآن کے اندر بھی مزہ آئے گا, خلوت کے اندر گناہ کی طرف دل بھی نہیں جائے گا. ہمارے حضرت یہی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تجھے اپنے لطیفے قلب کے اوپر محنت کرنی ہے نا, تو لطیفے قلب کی محنت کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھ کہ تیرا اسباب سے یقین کتنا ہٹا اور اللہ کی ذات سے یقین کتنا بنا. اگر تیرا یقین اللہ کی ذات سے بنا ہے تو سمجھ لے لطیفے قلب کے اوپر محنت صحیح ہو رہی ہے, اور اگر نہیں بنا تو سمجھ لے تیرے لطیفے قلب کی محنت جو تو کر رہا ہے, جہاں پر کر رہا ہے, جس انداز میں کر رہا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیکار ہو رہی ہے. اس لیے اپنی محنت کو صحیح انداز میں کر دے. محنت چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا, اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صحیح رخ کو سیکھو, صحیح رخ کو سمجھو. بھائی ہم صحیح محنت کر کیوں نہیں رہے, ہم سے ہو کیوں نہیں رہی, ہمارے اندر اللہ کی ذات یقین آ کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ مربی تجلیات کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو اور اس کو جذب کر رہے ہو, فیض حاصل کر رہے ہو, تجلیات افعالیہ کا فیض حاصل کر رہے ہو. تجلیات افعالیہ کا اثر ہے, میں پیناڈول کھاؤں گا اس کا اثر ہے, میں اینٹی بائیوٹک کھاؤں گا اس کا اثر ہے, میں تجلیات افعالیہ کو جذب کر رہا ہوں, اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب ہے نا کہ ہمارا یقین اور ہماری جو محنت ہے وہ صحیح نہیں جا رہی ہے. دنیا کی میڈیسن کا اثر ہوتا ہے, روحانی میڈیسن کا اثر نہیں ہوگا. ارے بتائیں نا یار, تو ہم دنیا کی میڈیسن تو کھاتے ہیں, بولتے ہیں زبردست میڈیسن آئی ہے مارکیٹ کے اندر. کیا ہوا بھائی؟ بھائی ایزومیکس آئی ہے زبردست اس چیز کا علاج, زیٹرو آئی ہے, زیٹرو اس کا علاج, زیٹرو بڑا زبردست چل رہا ہے بھائی, اس کے انجیکشن لگوا لو, ٹائیفائڈ بھی ختم ہو جاتا ہے, ٹائیفائڈ کو میں پھاڑ کر پھینک دیتا ہے, اور زبردست چل رہا ہے بھائی. اس کا تو یقین ہے, لیکن اللہ کی مربی تجلیات افعالیہ کا یقین نہیں ہے کہ اس سے کوئی تاثر پیدا نہیں ہوگا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر اس کا اثر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میڈیسن میں صحیح نہیں لے رہا ہوں روحانی, مجھے جس انداز میں کہا جا رہا تھا اس انداز میں نہیں لے رہا ہوں میں, اس کے اثر میرے اوپر ظاہر ہی نہیں ہو رہے, بلکہ اس کے اثر ظاہر کیے جا رہے یا ہو رہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جس سے ظاہر ہو رہے؟ تو مجھے پتہ چلے گا یار میرے گناہ ہیں. فائدے کے اندر اللہ کا حکم چل رہا ہے, اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی بھی کیا کہتے ہیں, فارمولا کہتے ہیں نا اس کو, کوئی بھی فارمولا لے کر آ جاؤ جس میں اللہ کا امر ہی نہیں ہے فائدے کا, تو وہ فائدہ دے سکتا ہے. ہمارے حضرت بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے, دنیا بھر کے انسان مل جائیں, جس میں حکام بھی آ جائیں, جس میں امیر بھی آ جائیں, جس میں مالدار سارا طبقہ آ جائے, بڑے سے بڑے بادشاہ کو لے کر آ جاؤ, میں اللہ کی قسم کھا کر کے رب کہتا ہوں کہ یہ سب مل کر اگر حالات کا ذرہ بھر بھی تبدیل کر سکے تو نہیں کر سکتے. یہ حالات تبدیل کرنے کے اندر لگ جائیں, ذرہ بھر بھی تبدیل کر سکے نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا امر نہیں ہے. سارے حالات تبدیل ہوتے ہیں اللہ کے امر سے, اللہ سے ہوتے ہیں. تو نے اللہ کے اوپر نگاہ اٹھانا کیوں چھوڑ دیا ہے مسلمان؟ اصل چیز یہ, تو نے اللہ کے اوپر نگاہ اٹھانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو بھائی لطیفہ قلب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر نگاہ اٹھ جائے. مجھے اور آپ کو تو براہ راست موقع مل رہا ہے کہ بھائی لطیفہ قلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہیں, آپ کے ہیں. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ میں تمہارا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں, تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس دور کے انسان کے لیے فرمایا تھا. تو لہذا جب میں اور آپ ان کے لطیفے قلب سے فیض حاصل کریں گے تو کیوں نہیں حاصل ہوگا, اور اس کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا اثر ہوگا, ظاہر ہو کر رہے گا. اگر اثر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ میں لطیفہ قلب کی محنت صحیح نہیں کر رہا ہوں. بھائی اتنی سی بات سمجھانے کی کوشش کروں. میں اگر جو یقین بنانے کی بات کر رہا ہوں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ
ابھی میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں؟ یقین بنانے کی بات کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ. تو ابھی بھی جو تجلیات افعالیہ کا جو فیض لوٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تجلیات افعالیہ کا فیض ہے یا نہیں ہے؟ یا کچھ اور چل رہا ہے؟ یہ بتائیں. آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی عملی طور پر لے کر آؤ، اپنی طور پر معاملے کو کرنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ عملی طور پر کرنے والے بن جاؤ. کیونکہ آپ نے جو محنت مراقبے میں کی تھی وہ انفرادی محنت تھی. اب اجتماع کے اندر جا کر، مطلب لوگوں کے اندر نکل کر آپ کی یہ محنت آپ کو پتہ چلے گی آپ نے کتنی رات کو کی تھی اور کتنا اثر ہوا ہے. اس کا اثر آپ دن بھر میں دیکھو. اگر دن بھر کے اندر اس کا اثر نہیں آ رہا بلکہ لوگوں کے اندر نکل کر آپ کا یقین اسباب کے اوپر ہی بنا ہوا ہے، سمجھ لو آپ کی رات کی محنت ضائع کر دی گئی ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا. اللہ